لیکن قطعی تاریک راہداری تھی۔ راہداری میں اتنی تاریکی تھی کہ کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ راہداری کتنی طویل ہے۔ جولیا دروازے میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے یا نہیں، کیونکہ کھلے دروازے سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو شخص اندر داخل ہوا ہے وہ ابھی واپس آئے گا، ورنہ وہ دروازہ کھلا نہ چھوڑ جاتا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی راستے میں ہی ہو اور وہ آ جائے، اور اس طرح وہ پھنس کر رہ جاتی، اور پھر نہ جانے کیا چکر ہو۔ آیا یہ لوگ صفدر کے معاملے سے متعلق ہیں بھی یا نہیں، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ یہ رسک نہیں لینا چاہیے، چنانچہ وہ دروازے کے قریب راہداری کے اندر ہی ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اچانک راہداری کے دوسرے سرے پر روشنی کا دھبا نمودار ہوا۔ اس روشنی کے نمودار ہونے سے جولیا کو اندازہ ہوا کہ راہداری کتنی طویل ہے۔ یہ شاید دوسرے سرے کا دروازہ کھلنے سے ہلکی سی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ اس ہلکی سی روشنی میں اسے ایک سایہ راہداری میں داخل ہوتا نظر آیا، اور پھر یہ روشنی دوبارہ تاریکی میں گم ہو گئی اور دوسرے سرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جولیا کو فکر ہو گئی کہ اس آدمی کی نظروں میں آئے بغیر وہ کس طرح راہداری سے باہر نکل سکتی ہے تاکہ کار کا تعاقب کر سکے، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ دروازے سے باہر نکلتی تو دروازے کی طرف بڑھتا ہوا آدمی اسے فوراً دیکھ لیتا۔ اب قدموں کی آوازیں بھی گونجنا شروع ہو گئی تھیں، چنانچہ جولیا نے اس آدمی سے پہلے باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہیں کونے میں مزید سکڑ گئی۔ قدموں کی تیز آوازیں اب لمحہ بہ لمحہ نزدیک آتی جا رہی تھیں، اور پھر راہداری میں چلنے والے آدمی کا سایہ نظر آنے لگ گیا۔ وہ ایک چھریرے جسم کا اوسط قد آدمی تھا، اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ جولیا دروازے کے قریب ہی اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ نزدیک آتا چلا جا رہا تھا، قدم با قدم اور لمحہ با لمحہ، اور پھر وہ اس کے سامنے سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے جولیا کی وہاں موجودگی کا احساس تک نہ ہوا، اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل کر گلی میں چلا گیا۔ اس شخص کے باہر نکلتے ہی اچانک کھٹاک سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب راہداری مکمل طور پر تاریک تھی۔ جولیا لپک کر آگے بڑھی، اور پھر اس نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی، لیکن دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ پھر اس کے کانوں میں کار اسٹارٹ ہونے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ اب جولیا اس تاریک سرنگ نما راہداری میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اسے ایسا کوئی ذریعہ نہ مل سکا جس سے دروازہ کھل سکتا۔ پھر وہاں اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ جولیا اس دروازے سے مایوس ہو کر پلٹ گئی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ راہداری پار کر کے وہ دوسرا دروازہ کھول کر دکان میں داخل ہو جائے۔ وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بآسانی نکالا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کھاتی ہوئی وہ دوسرے دروازے کی طرف چل پڑی، اور پھر وہ تھوڑی سی کوشش کے بعد دوسرے دروازے کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ دروازہ کافی اونچائی پر موجود تھا، اور راہداری کے فرش سے اس دروازے تک سیڑھیاں موجود تھیں۔ جولیا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے کھڑی رہی، لیکن جب کوئی آواز اس کے کانوں میں دروازے کی طرف سے نہ پہنچی تو اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور اس کا ہاتھ لگتے ہی دروازہ کھٹاک سے کھلا، اور جولیا بے اختیار چونک کر رہ گئی، کیونکہ دروازہ خود نہیں کھلا تھا بلکہ اسے کھولا گیا تھا۔ دروازے میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا بڑی حیرت سے جولیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید راہداری میں جانے کے لیے دروازہ کھولنا چاہتا تھا کہ سامنے جولیا کھڑی نظر آ گئی۔ جولیا صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، مگر دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ہینڈز اپ، جولیا نے سنبھل کر کرخ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، جس کے چہرے پر روئی کے پھائے لگے ہوئے تھے جیسے زخموں پر لگائے جاتے ہیں۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو، جولیا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تو ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ اوپر کر دیے اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جولیا ریوالور دیے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ آفس نما کمرہ تھا، شاید اسی دکان کا جہاں صفدر گم ہوا تھا۔ منہ دیوار کی طرف کر دو، جولیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تم پچھتاؤ گی لڑکی،
ادھیڑ عمر آدمی نے سخت لہجے میں کہا، میرے پچھتانے سے تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے تم سے جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، جولیا نے گھراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو ادھیڑ عمر آدمی نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ جولیا اطمینان سے اس کی طرف بڑھی، شاید وہ اس کی تلاشی لینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی جولیا اس کے قریب پہنچی وہ ادھیڑ عمر آدمی پھرکی کی طرح گھوم گیا اور دوسرے لمحے جولیا کا ریوالور اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا۔ اس آدمی کا زوردار ہاتھ اس کے ہاتھ پر اچانک پڑا تھا۔ اب خاموشی سے تم کھڑی ہو جاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، جبکہ جولیا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ جلدی بتاؤ، کیونکہ میں عورتوں پر رحم کھانے کا عادی نہیں ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے گھراتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ مجھے جانے دو ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم مجھے اغوا کر کے لائے ہو، جولیا نے عورتوں والا مخصوص حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، جواب نہیں، مگر محترمہ تمہارا یہ حربہ یہاں کام نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی آدمی اندر نہیں آ سکتا، ادھیڑ عمر آدمی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جو کہ اس دکان کا مینیجر تھا، جبکہ جولیا بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ جلدی بتاؤ، اب وقت ضائع نہ کرو، ادھیڑ عمر آدمی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں؟ جولیا نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اپنے متعلق تمام تفصیل بتاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیا۔ اب جولیا اس خیال میں تھی کہ وہ اسے کیا بتائے، کیونکہ یہ بوڑھا تو آسانی سے جان چھوڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ویسے ہی گلی سے گزری تھی کہ یہ راہداری نظر آئی اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر آ گئی، جولیا نے بات بناتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو لڑکی؟ ادھیڑ عمر آدمی جولیا کی بات سن کر چراغ ہو گیا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ادھیڑ عمر آدمی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ سخت کر دیا اور دوسرے لمحے کمرہ ایک زوردار چیخ سے گونج اٹھا۔ پہلی چیخ تو صفدر کے منہ سے نکلی تھی، مگر دوسری چیخ جونی کی تھی، کیونکہ ریوالور سے نکلنے والے شعلے سے صفدر جونی کی پوزیشن کو دیکھ چکا تھا۔ ادھر گولی بازو میں لگی، ادھر اس نے جونی کے سینے پر فلائنگ کک لگا دی تھی۔ زوردار فلائنگ کک نے جونی کے سینے میں ہڈیاں توڑ دی تھیں، چنانچہ دوسری چیخ جونی کے حلق سے نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ صفدر بھی فرش پر گر پڑا تھا، مگر گرتے ہی اس نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی تھیں۔ اس طرح وہ باس کو اپنی پوزیشن نہیں بتلانا چاہتا تھا۔ اب وہ ایک کونے میں موجود تھا۔ دوسری چیخ کے بعد کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ باس نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ آخر چند لمحوں بعد جب صفدر کی آنکھیں اندھیرے میں بخوبی کام کرنے لگیں تو اس نے غور سے دیکھا تو کمرہ خالی ہی محسوس ہو رہا تھا اور باس غائب تھا۔ صفدر حیرت سے بت بنا رہ گیا کہ یہ باس نہ جانے کہاں اور کیسے غائب ہو گیا۔ وہ آہستہ سے دیوار کے سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا، شاید بجلی فیل ہو گئی تھی۔ صفدر نے عجیب نظروں سے جلتے ہوئے بلب کی طرف دیکھا، جیسے اسے بجلی فیل ہونے کی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ پھر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ باس واقعی غائب تھا، جبکہ جونی ایک طرف مردہ پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل کر فرش پر جم چکا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے پھٹی ہوئی تھیں، ضرب کافی شدید تھی، اس لیے ایک ہی چیخ میں معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھک کر مشین گن اٹھا لی۔ اب وہ دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے مشین گن سیدھی کی اور آٹومیٹک لاک پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اور وہ جھپٹ کر باہر آ گیا۔ یہ وہی راہداری تھی جس سے وہ لایا گیا تھا۔ صفدر مشین گن اٹھائے محتاط قدم اٹھاتا ہوا راہداری پار کرتا ہوا ان سیڑھیوں تک آ پہنچا اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے کے قریب ہی ایک سرخ رنگ کا بٹن موجود تھا۔ اس نے بٹن دبایا اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ اب وہ اس کمرے میں تھا جہاں اسے ہوش آیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور باہر نکل آیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک طویل سی راہداری تھی جس میں کمروں کے دروازے تھے۔ بیشتر دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے،
ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل بھاگے، مگر پھر اس نے سر جھٹک کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی، اس لیے اسے زیادہ فکر نہ تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ پوری سن گن لے کر ہی یہاں سے جائے کہ یہ سارا چکر آخر ہے کیا۔ اسے تو قطعی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو بس اپنے ذہنی خیال کی وجہ سے اس میں پھنس گیا تھا۔ مشین گن لیے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک دروازے سے روشنی کی پتلی سی لکیر باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگا کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ جب اس نے آہستہ سے دروازے کو دبایا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا اور صفدر مشین گن لیے اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔ صفدر نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آگے بڑھ آیا۔ سامنے ایک اور دروازہ موجود تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا اور پھر اس کے کانوں میں کسی کے بولنے کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ اس نے دروازے کو دبایا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے یہاں بھی کی ہول والا حربہ آزمایا، لیکن کی ہول سے دیکھنے پر سوائے ایک رنگین پردے کے کچھ نظر نہ آیا۔ دروازے کے سامنے سرخ رنگ کا پردہ تھا۔ اس نے اب کی ہول سے اپنے کان لگا دیے۔ اب آوازیں قدرے واضح ہو گئی تھیں، لیکن پوری بات کا مطلب اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آواز البتہ اس نے پہچان لی تھی، یہ باس کی آواز تھی اور وہ شاید ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کاؤنٹر، یہ دوسری پارٹی کہاں سے ٹپک پڑی؟ اوور، باس کی آواز سنائی دی۔ معلوم، باس، تصویر، احمق، اوور اینڈ آل کی آوازیں سنائی دی اور پھر بات چیت ختم ہو گئی۔ دوسرے لمحے ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صفدر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر مشین گن لے کر سیدھا ہو گیا۔ کم ان۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد باس کی گھراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صفدر نے مشین گن کی نال سے دروازے پر دباؤ ڈالا اور اس بار دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کا لاک شاید الیکٹرک سسٹم پر بنایا گیا تھا۔ صفدر مشین گن لیے اندر داخل ہو گیا۔ وہی باس سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہینڈز اپ، صفدر نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، مگر باس جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں تک ضرور آؤ گے، باس نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، صفدر نے اس کے اطمینان کو دیکھ کر قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم مشین گن چلا کر دیکھ لو، اگر ایک گولی بھی مجھے چھو جائے تو میں تمہیں یہاں سے جانے کی بخوشی اجازت دے دوں گا، باس نے بدستور مضحکہ خیز لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے صفدر نے باس پر فائر کھول دیا۔ لیکن صفدر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گولیوں کی بوچھاڑ باس کے قریب جا کر ادھر ادھر مڑ جاتی اور پیچھے کی دیوار چھلنی ہو جاتی، لیکن باس کو ایک گولی بھی نہ چھو سکی۔ یہ دیکھ کر صفدر نے فائر بند کر دیا۔ بس اسی کے بھروسے مجھے حکم دے رہے تھے، باس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو صفدر سمجھ گیا کہ کرسی کے گرد میگنیٹک ریز حصار موجود ہے، اس لیے وہ خاموش رہا۔ اب تم اپنی مشین گن پھینک کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، ورنہ تمہارے جسم میں سینکڑوں سوراخ ہو جائیں گے، اس بار باس نے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ صفدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ انکار کرنے سے پہلے ذرا ارد گرد ضرور دیکھ لو، باس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر کرسی کے بازو پر جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا ذرا سا دباؤ دیا، اور پھر صفدر کو یہ نظارہ دیکھ کر مشین گن پھینکنی ہی پڑی، کیونکہ کمرے کی دیواروں میں چاروں طرف مشین گنوں کی نالیں باہر نکلی ہوئی تھیں جن کا رخ صفدر کی طرف تھا۔ صفدر نے مشین گن پھینک کر ہاتھ اٹھا دیے۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور پھر 3 تنومن آدمی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے صفدر کو اچھی طرح رسیوں سے کس کر ایک ستون سے باندھ دیا۔ صفدر نے بہت چاہا کہ وہ ان سے الجھ جائے اور شاید اس طرح اسے یہاں سے بچ نکلنے کا موقع مل جائے، مگر وہ آدمی انتہائی محتاط واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے صفدر کو ذرا سا بھی موقع نہ دیا اور صفدر کو ستون سے اچھی طرح باندھ کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تھا
اور باس اب کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھ آیا۔ تمہاری موت میں اب صرف چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر تم اپنے متعلق سب کچھ بتلا دو تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں۔ باس نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتلانے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے اب اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تم کتنے ترقی یافتہ اور کتنے طاقتور ہو۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، صفدر نے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی شکست خوردہ تھا، جیسے وہ اس گرو اور خصوصاً باس سے انتہائی مروب ہو گیا ہو۔ اب تم نے حقیقت پسندی سے کام لیا ہے، باس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دنیا کے ہر باس کی طرح شاید وہ بھی خوشامد پسند واقع ہوا تھا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے اپنے گروپ میں شامل کر لو۔ میں تمہاری سرکردگی میں کام کرنا فخر سمجھوں گا، صفدر نے مسکین سے لہجے میں کہا۔ اس بات کا بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں گروپ میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں، باس نے بڑے تفاخر سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ میری درخواست تھی، تمہاری مرضی، اسے قبول کرو یا نہ کرو۔ بہرحال میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، صفدر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جلدی بتلاؤ، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، باس نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ میرا نام صفدر سعید ہے اور میں کنگسٹن روڈ کے فلیٹ نمبر 104 میں رہتا ہوں۔ بلیک میلنگ میرا پیشہ ہے اور میں ادھر ادھر سے مختلف لوگوں کے سیکریٹس چوری کر کے انہیں بلیک میل کرتا رہتا ہوں۔ اکیلا کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا کوئی گروپ اب تک نظر نہیں آیا تھا جسے میں اسے اپنے سے اونچا سمجھ سکوں۔ میں دکان میں کھڑا شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کے چہرے سے انتہائی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی مجھے مینیجر کے آفس میں جاتا ہوا نظر آیا۔ کیونکہ میرا پیشہ ایسا ہے کہ مجھے فیس ریڈنگ میں مہارت حاصل ہے، اس لیے نوجوان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کھٹک گیا کہ بات کچھ مشکوک ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، چنانچہ صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے میں مینیجر کے آفس میں داخل ہوا، مگر ابھی میں وہاں کچھ دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ میرے سر پر چوٹ لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں یہاں موجود تھا اور اب تک کی صورتحال تمہارے سامنے ہے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ باس، جو بڑی دلچسپی سے یہ تفصیل سن رہا تھا، چند لمحے خاموش رہا اور پھر اس نے ٹہلنا شروع کر دیا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اگر تمہاری کہانی غلط ثابت ہوئی تو، باس نے رک کر قدرے کرخ لہجے میں کہا، تو بے شک مجھے گولی مار دینا، صفدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ باس چند لمحے بغور صفدر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ صفدر کو اپنے ذہن میں کوئی چیز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہو۔ اس نے بلیک میلنگ والے آئیڈیا کو ذہن میں جما کر نگاہیں باس کی آنکھوں میں ڈالے رکھیں۔ چند لمحوں بعد سرسراہٹ رک گئی اور باس نے ایک جھٹکے سے نظریں ہٹا لیں۔ تم سچے معلوم ہو رہے ہو، باس نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو، جبکہ صفدر خاموش رہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اپنی ذہنی قوت پر خوش ہو رہا تھا، جس کے ذریعے وہ باس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم میرے گروپ میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ باس نے اچانک صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ تم میرے معیار سے کہیں زیادہ اونچے اور ترقی یافتہ ہو۔ میں اکیلا ہوں اور مجھے ہر وقت گرفتاری کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی طاقتور گروپ میں شامل ہو جاؤں جو میری حفاظت کر سکے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر تم ہمارے کس کام آ سکتے ہو؟ باس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جو کام تم کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ تم غیر ملکی اور میں مقامی ہوں، اور پھر بلیک میلر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں کی ہر اہم شخصیت اور ہر آدمی کے متعلق اچھی طرح علم ہے کہ کون کیا ہے اور کس کی کیا سرگرمیاں ہیں، صفدر نے آئیڈیا پیش کرتے ہوئے کہا۔ باس نے ہنگارہ بھرا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ وہ صفدر کے متعلق کیا فیصلہ کرے۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم ہمارے گروپ کے وفادار رہو گے؟ باس نے صفدر سے پوچھا۔ اس کے لیے تم جس قسم کا بھی اطمینان کرنا چاہو کر سکتے ہو، صفدر نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ باس کوئی جواب دیتا، کمرے میں ہلکی سی سیٹی بجنے لگی اور باس دوبارہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی کے بازو پر دباؤ ڈالا تو سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور وہاں ایک آدمی جس کے تمام چہرہ زخموں سے پر تھا، اپنے کاندھے پر ایک آدمی کو اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ لدے ہوئے آدمی کا منہ پشت کی طرف تھا، اس لیے صفدر یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کون ہے۔
بوس نے دوبارہ دباؤ ڈال کر اسکرین بند کر دی اور پھر اس کی آواز گونجی، کم ان۔ بوس نے کہا تو صفدر سمجھ گیا کہ سسٹم کیا ہے۔ اب صفدر کو خیال آیا کہ وہ اس کو بھی پہلے اسی طرح اسکرین پر دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے پہلے سے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہ آدمی اندر داخل ہوا۔ وائٹ لائن، اس آدمی نے اندر داخل ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا، نمبر 11 یہ کون ہے؟ بوس نے حیرت سے پوچھا اور پھر نمبر 11 نے اپنے کاندھے پر لدے ہوئے بے ہوش آدمی کو بوس کے سامنے فرش پر لٹا دیا۔ صفدر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ یہ صدیقی تھا اور اس کے ماتھے پر بڑا سا گومڑ ابھرا ہوا تھا۔ باس، یہ آدمی اس کے متعلق پوچھتا ہوا آیا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے ترکیب نمبر 12 کے تحت بے ہوش کیا گیا ہے۔ نمبر 11 نے صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو باس چونک پڑا۔ اس کے متعلق پوچھتا ہوا، تو کیا یہ اس کا ساتھی ہے؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے باس، نمبر 11 نے جواب دیا۔ تو صفدر سوچنے لگا کہ یہ برا ہوا، اب باس اس کے متعلق مشکوک ہو جائے گا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ باس نے طنزیہ لہجے میں صفدر کو مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ میرا مخبر ہے، مجھے معلومات فروخت کرتا ہے۔ صفدر نے ایک اور حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نمبر 11 تم جاؤ اور سنو، آپریشن کے متعلق کوئی رپورٹ آتے ہی مجھے اطلاع کرنا، باس نے نمبر 11 کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، نمبر 11 نے جواب دیا اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ تمہاری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے، باس نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، جو کچھ حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، صفدر نے اس بار مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ باس نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاید صفدر کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ بلا تکلف گولی مار دیں جناب، مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، صفدر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم خود ہی اسے گولی مارو گے، یہ تمہاری وفاداری کا امتحان بھی ہے، اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لوں گا، ورنہ تمہارا انجام تو ظاہر ہی ہے، باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مگر صفدر خاموش رہا۔ وہ عجیب سچویشن میں پھنس گیا تھا۔ وہ صدیقی کو گولی نہیں مار سکتا تھا لیکن باس کے گروپ میں بھی شامل ہونا چاہتا تھا۔ باس نے کرسی پر مخصوص دباؤ ڈالا تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دو آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ اسے کھول دو، باس نے ان میں سے ایک کو حکم دیتے ہوئے کہا اور وہ مشین گن دیوار کے سہارے رکھ کر صفدر کی طرف بڑھا۔ اس نے رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد صفدر آزاد ہو گیا۔ اسے ایک مشین گن دے دو، باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو وہ شخص ایک لمحے کے لیے اس اچانک حکم پر حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اس نے دیوار کے سہارے رکھی ہوئی مشین گن اٹھا کر صفدر کی طرف بڑھا دی۔ صفدر نے مشین گن لی اور پھر اس کا میگزین چیک کرنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ متواتر سوچ رہا تھا کہ اس سچویشن میں کس طرح نمٹا جائے۔ وہ دونوں آدمی پیچھے ہٹ کر دیوار کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بدستور مشین گن کا رخ صفدر کی طرف کر رکھا تھا۔ اپنے ساتھی کو گولی مار دو فوراً، باس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو صفدر نے مشین گن سیدھی کر دی۔ اس کا رخ بے ہوش صدیقی کی طرف تھا۔ کمرے میں پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صفدر ایک لمحے کے لیے بے ہوش صدیقی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹریگر پر انگلی کی گرفت مضبوط کر دی۔ بس اب ذرا سا دباؤ کی ضرورت تھی اور بے ہوش صدیقی کے جسم میں سینکڑوں گولیاں اتر جاتی۔ جولیا کا فون عمران نے ہی بطور ایکسٹرو اٹینڈ کیا تھا۔ اس نے نعمانی کو فوری طور پر حکم دیا کہ وہ اس دکان پر پہنچ کر جولیا کا تعاقب کرے تاکہ جولیا کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلیک زیرو کو کار کا نمبر دے کر اس کی رجسٹریشن چیک کرنے کا حکم دے دیا اور پھر جولیا کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق کیپٹن شکیل کے پیچھے چل دیا۔ اس کیس نے اس کے دماغ کی چونلیں ڈھیلی کر دی تھیں۔ ایک چھوٹی سی تصویر نے اسے اتنے چکر دیے تھے کہ وہ خود گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ ادھر وہ تصویر بھی غائب ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ایک ایک کر کے تمام ممبر بھی غائب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور صدیقی، تین افراد تو غائب ہو چکے تھے اور آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس تصویر کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔
انہی خیالات میں گم وہ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈرائیور نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ جناب، شباب کالونی شروع ہو گئی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلے چوک پر روک دو گاڑی، عمران نے چونک کر جواب دیا تو ڈرائیور نے اگلے چوک پر ٹیکسی روک دی۔ عمران نیچے اتر آیا، اس نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک ٹیکسی اس کی نظروں سے اجھل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی موجودگی کا اطمینان کیا اور پھر کوٹھیوں کے نمبر بغور پڑھنے لگا۔ وہ میک اپ میں تھا، اس لیے اس کے پہچان لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ عمران کوٹھیوں کے نمبر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی کوٹھی نمبر 314 نظر آ گئی۔ یہ ایک عظیم الشان کوٹھی تھی اور پاٹھک پر ایک چوکیدار موجود تھا۔ کوٹھی پر ایک نظر ڈال کر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کے مین گیٹ پر کوئی نیم پلیٹ موجود نہیں تھی جس سے وہ مالک کا اندازہ لگاتا۔ اگلے چوک پر جا کر وہ مڑا اور پھر کوٹھیوں کے پیچھے ہوتا ہوا اس کوٹھی کے بیک پر آ گیا۔ یہ ایک سنسان سی سڑک تھی، اس طرف کوٹھیوں کی اگبی دیواریں تھیں۔ اس کوٹھی کی پشت پر آ کر وہ رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر وہ دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ دیوار کی اونچائی مناسب تھی۔ اس نے اپنے جسم کو تولا اور دوسرے لمحے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے جم لگایا۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے کناروں پر جم گئے، پھر انہی ہاتھوں کے سہارے وہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ جلد ہی وہ دیوار پر لیٹا ہوا تھا۔ کوٹھی کی اصل عمارت اس دیوار سے کافی دور تھی اور پیچھے پائیں باغ تھا۔ کوٹھی میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور عمران اندر کود گیا اور وہیں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا تاکہ دھماکے کا رد عمل دیکھ سکے۔ چند لمحوں تک وہ انتظار کرتا رہا لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے برآمدے سے ایک آدمی مشین گن ہاتھ میں لیے نکلتا نظر آیا۔ عمران دوبارہ دبک گیا۔ وہ آدمی پرتشویش نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اگبی دیوار کی طرف آ رہا تھا جہاں عمران موجود تھا۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے عمران کی تیز نظریں اس آدمی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس آدمی کے منہ پر نقاب تھا، اس لیے وہ اس کی قومیت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ مشین گن سیدھی کیے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ لمحہ بہ لمحہ وہ عمران کے قریب آ رہا تھا۔ کوٹھی کے مکین شاید ہر درجہ احتیاط پسند واقع ہوئے تھے، اس لیے اتنے ہلکے سے دھماکے سے وہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ اب وہ آدمی بظاہر کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی بڑے محتاط طریقے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی وہ آدمی ٹھیک اس جھاڑی کے قریب پہنچ گیا جس کے پیچھے عمران موجود تھا۔ عمران کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ اس نقاب پوش کی نظر پڑنے کی دیر تھی اور عمران کو چیک کر لیا جاتا۔ چنانچہ عمران نے خود ہی پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی عمران نے برق رفتاری سے اس نقاب پوش پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ نقاب پوش گھبرا گیا اور مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر گھاس پر گر پڑی۔ عمران نے اسے پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ عمران نے دراصل اس کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لی تھیں۔ دوسرے لمحے عمران اس کے سینے پر سوار تھا اور پھر نقاب پوش کو کوئی موقع دیے بغیر ایک زوردار مکہ اس کی کن پٹی پر جڑ دیا۔ 2-4 مکوں کے بعد نقاب پوش نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اسے جھاڑی کے پیچھے گھسیٹ لیا اور پھر اس کا نقاب اتارا تو وہ آدمی غیر ملکی تھا۔ عمران نے تیزی سے اس کا لباس اتارنا شروع کر دیا اور پھر جلد ہی وہ اس کا لباس پہن چکا تھا اور اپنا لباس اس نے غیر ملکی کو پہنا دیا اور منہ پر نقاب پہن لی۔ نقاب پر بچھو کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی اور نیچے 12 کا ہندسہ تھا۔ عمران کا چونکا قد و قامت تقریباً اس غیر ملکی کے برابر تھا، اس لیے بظاہر پہچان لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جاتے جاتے عمران نے ریوالور نکالا جس پر سائلنسر فٹ تھا۔ اس نے ریوالور کی نال اس غیر ملکی کی کھوپڑی پر رکھی اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ سڑک کی ہلکی سی آواز ابھری اور بے ہوش آدمی ہل بھی نہ سکا اور اس کی کھوپڑی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ عمران نے پوری درندگی سے بے ہوش غیر ملکی کو ختم کر دیا تھا۔ اسے غیر ملکی مجرموں سے ہمیشہ نفرت رہی تھی اور وہ انہیں چھوٹ دینے کا قطعی قائل نہیں تھا۔ غیر ملکی کو ختم کر کے وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے باہر نکلا۔ ریوالور اس نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس نے گھاس پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی
اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی اسے 2 اور نقاب پوش نظر آئے۔ کیا بات تھی نمبر 12؟ ان میں سے ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ایکریمین تھا۔ کچھ نہیں، عمران نے بھی غیر ملکی لہجے میں جواب دیا۔ تو دونوں نقاب پوش واپس مڑ گئے۔ عمران کو جو فوری طور پر خطرہ درپیش تھا وہ ٹل گیا تھا۔ عمران نے چونکا نقاب پوش کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے اسے خطرہ تھا کہ کہیں لہجہ بدلا ہوا پا کر وہ چونک نہ جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کے شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ نمبر 12 کے نقاب میں کوئی اور شخصیت ہے۔ وہ دونوں نقاب پوش برآمدے میں کھلنے والے ایک دروازے میں داخل ہوئے تھے۔ عمران بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ ویسے وہ ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں نقاب پوش پلٹ پڑے۔ تم ادھر کیوں آ رہے ہو؟ روم نمبر 3 میں جاؤ، باس کے پاس، ان میں سے ایک نقاب پوش نے کہا۔ ویسے اس کے لہجے سے حیرت ظاہر تھی۔ عمران نروس ہو گیا۔ اب بھلا اسے کیا معلوم تھا کہ روم نمبر 3 کہاں ہے؟ اس نے پلٹ کر فوراً باہر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ چنانچہ بغیر کوئی جواب دیے وہ واپس پلٹ گیا اور پھر دوبارہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ اب مسئلہ تھا روم نمبر 3 معلوم کرنے کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک خیال آتے ہی اس نے دروازے کو بغور دیکھا تو اس پر چھوٹا سا نمبر 4 لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران آگے بڑھ گیا۔ برآمدے کے کونے میں جو کمرہ تھا اس کے دروازے پر نمبر 6 لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ عمران تنبہ تقدیر اوپر چڑھتا چلا گیا۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں وہاں ایک لمبی سی راہداری تھی۔ اس میں صرف 2 دروازے تھے، ایک پر نمبر 7 اور دوسرے پر نمبر 8 لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دوسرے کونے میں اوپر مزید سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں کی طرف لپکا اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی۔ راہداری کے دروازے پر ایک نقاب پوش مشین گن لیے کھڑا تھا۔ عمران جیسے ہی وہاں پہنچا اس نقاب پوش نے مشین گن کی نال اس کے سینے سے لگا دی۔ کوڈ! نقاب پوش کی سرد آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی۔ وائٹ اسکارپین! عمران نے اندازے سے کوڈ بتایا تو مشین گن ہٹا لی گئی اور اسے راستہ دے دیا گیا۔ عمران اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی نے بالکل صحیح کام کیا تھا۔ عمران کے لاشعور میں بھی کوڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے تو صرف ایک اندازہ لگایا تھا۔ نقاب پر بچھو کی تصویر تھی اور یہ تصویر اس نے ہر نقاب پر دیکھی تھی۔ پھر سیاہ نقاب پر سفید دھاگوں سے یہ تصویر کاڑی گئی تھی، اس لیے اس نے وائٹ اسکارپین کہہ دیا، یعنی سفید بچھو، اور اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی آخری کونے پر ایک بڑا سا دروازہ اسے نظر آ گیا جس پر نمبر 3 لکھا ہوا تھا۔ عمران اس دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پر دستک دے یا نہیں۔ ویسے اسے قطعی علم نہیں تھا کہ آیا دستک دینے کا کوئی مخصوص انداز ہے۔ قدم قدم پر الجھنیں پڑ رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے معمولی سی غفلت سے اس کا راز آشکار ہو سکتا تھا۔ کم ان نمبر 12۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اندر سے گھراتی ہوئی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عمران اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ اب وہ ایک کافی بڑے ہال میں موجود تھا جس کے درمیان ایک بہت بڑی مشین تھی جس پر بے شمار ڈائل اور بٹن موجود تھے۔ مشین کے قریب ایک آرام دہ ریوالونگ چیئر پر ایک نقاب پوش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے نقاب پر بڑا سا بچھو بنا ہوا تھا اور بچھو نے ڈنک اٹھایا ہوا تھا۔ اتنی دیر کہاں رہے نمبر 12؟ اس نقاب پوش نے، جو یقیناً اس گروپ کا باس تھا، کرخ لہجے میں پوچھا۔ ایک شک مٹانے گیا تھا باس۔ میں نیچے گیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے، مگر عمران کہتے کہتے رک گیا کیونکہ باس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ مشین چل رہی تھی اور پھر مشین پر موجود ایک بڑی سی اسکرین پر اس کی نظر پڑی۔ باس بھی اس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مشین پر نظر پڑتے ہی عمران چونک پڑا کیونکہ ایک بڑا سا ہال اس پر نظر آ رہا تھا جہاں تنویر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور کیپٹن شکیل الٹا لٹکا ہوا تھا، جبکہ ایک آدمی ریوالور لیے ایک ستون کے قریب کھڑا تھا۔ شاید یہ ابھی ابھی ہوا تھا، اس لیے باس عمران کی بات سننے کی بجائے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عمران حیرت سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔
اس کی آنکھیں کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، باس نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے عمران کو ہاتھ سے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا جو باس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ نمبر 12 شاید اس کا اسسٹنٹ تھا یا مشین آپریٹر تھا جو باس کی عدم موجودگی میں مشین آپریٹ کرتا ہوگا، اس لیے باس نے اسے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمران آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مشین گن کرسی کے پائے سے ٹکا دی اور پھر بغور مشین کی طرف دیکھنے لگا۔ جلد ہی وہ مشین کی ماہیت کو کافی حد تک سمجھ گیا۔ اب وہ خاموشی سے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے زیادہ حد تک چوکنا بھی تھا تاکہ اگر کیپٹن شکیل کو نازک صورتحال پیش آئے تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ مشین پر ہال میں موجود افراد کی گفتگو بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اس آدمی اور الٹے لٹکے ہوئے کیپٹن شکیل کو آپس میں الجھتے دیکھا اور پھر جلد ہی کیپٹن شکیل نے ریوالور کے بل پر اس آدمی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے اس الٹے پن سے نجات دلائے۔ عمران دل ہی دل میں کیپٹن شکیل کی ذہانت کی داد دینے لگا جس نے اس خوبصورت انداز سے دوسرے آدمی کو ڈوز دیا تھا۔ باس قطعی خاموش تھا اور گہری نظروں سے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عمران کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ باس کو ختم کر دے، لیکن پھر اس نے اپنی خواہش کا گلا دبا دیا۔ وہ مکمل حالات جاننا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیپٹن شکیل نے ستون پر ایک بٹن دبا کر اب اس آدمی کو الٹا لٹکا دیا تھا اور پھر دوسرے لمحے باس نے ایک بٹن آن کر دیا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو نوجوان، نمبر 20 قطعی بیوقوف اور بزدل ثابت ہوا ہے، باس نے بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے الٹے لٹکے ہوئے آدمی کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل کو بھی چونکتے دیکھا۔ اس کی آواز اسکرین پر نظر آنے والے ہال میں پہنچ رہی تھی۔ چند لمحے تک باس نے گفتگو کر کے مشین پر لگی ہوئی ایک ناک گھما کر ایک ہندسے پر فٹ کی اور پھر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ وہ ہندسہ سرخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے الٹے لٹکے ہوئے آدمی پر ایک پھوار پڑتی دیکھی۔ دوسرے لمحے اس آدمی کے جسم میں آگ لگ گئی جس کا نمبر 20 تھا۔ عمران خاموشی سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر باس نے کہکا لگانے شروع کر دیے اور پھر اس نے ایک بٹن دبایا تو جلتا ہوا نمبر 20 فرش پر کھلنے والے ایک خلا میں گم ہو گیا۔ اس نے تنویر کو بھی ہلتے دیکھا۔ باس نے تنویر کو اٹھنے کی ہدایت کی۔ اب وہ کیپٹن شکیل سے بات کر رہا تھا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بات چیت کرنے والا بٹن آف کر دیا اور اب وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر کی ہر حرکت اسکرین پر صاف نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے ایک ستون کے قریب پہنچ کر بٹن دبایا اور پھر وہاں ایک دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر اس دروازے کی طرف بھاگے مگر باس نے ایک بٹن دبا دیا اور دروازہ غائب ہو گیا۔ باس نے ایک بار پھر ناپ گھمائی اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا باس نے سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا اور پھر عمران کی آنکھیں غصے کی شدت سے پھیل گئیں جب اس نے تنویر اور کیپٹن شکیل کا جسم شعلہ بنے دیکھا۔ باس شیطانی کہکے لگا رہا تھا جیسے ان کی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ کیپٹن شکیل اور تنویر فرش پر لیٹ گئے تھے۔ ہال میں بے بسی سی ناچ رہی تھی۔ اب عمران کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اب وہ تھوڑی سی بھی دیر کرتا تو یقیناً وہ دونوں ختم ہو جاتے، اور پھر اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور باس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ ان کی آگ بجھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے کرخ لہجے میں کہا تو باس حیرت سے اچھل پڑا۔ عمران کی آواز شاید ہال میں بھی گونجی تھی کیونکہ اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو چوکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جلدی کرو ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اتنا بھیانک تھا کہ باس نے گھبرا کر ایک بٹن دبا دیا اور ہال میں ایک زرد رنگ کی گیس چکراتی ہوئی نظر آئی اور پھر ان دونوں کی آگ بجھ گئی۔ کیپٹن شکیل اور تنویر نقاہت سے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے اور جسم جھلسا ہوا تھا۔ ان کو فوراً ٹھیک کرو، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ مگر تم، باس نے کچھ کہنا چاہا۔ جلدی کرو، عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور ریوالور کا دباؤ بڑھا دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، باس نے کہا جو اب قدرے سنبھل چکا تھا۔ تو پھر تم بھی راہ رام عدم کو سدھارو، عمران نے درندگی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا اور ٹریگر پر انگلی کی گرفت مضبوط کر دی۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں ابھی انہیں ٹھیک کرتا ہوں،
बॉस ने इमरान के लहजे से घबरा कर कहा और उसने जल्दी से एक नाप घुमाना शुरू कर दी और फिर 2 बटन प्रेस कर दिए। इन दोनों पर एक सियाल की फुहार पड़नी शुरू हो गई और इस फुहार का हैरत अंगेज रद्द अमल हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने आब हयात पी लिया हो। इनका जिस्म हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो गया था। झलसने तक के आसार ख़त्म हो गए, अलबत्ता कपड़े अभी तक झलसे हुए थे। और फिर वो दोनों तेज़ी से उठ खड़े हुए। इमरान दूसरे लम्हे बॉस की गर्दन पर कर्राटे का भरपूर वार कर चुका था। वार चौका अचानक और भरपूर पड़ा था, इसलिए एक ही वार ने उसे बेहोश कर दिया। इमरान ने उसे घसीटकर कुर्सी से अलहदा किया और उसे फर्श पर लिटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गया। अब वो मशीन को ऑपरेट करना मुकम्मल तौर पर जान गया था। चुनाचे उसने वो बटन दबाया जिससे बॉस ने दरवाज़ा गायब किया था। बटन दबते ही दरवाज़ा दोबारा नमूदार हो गया। कैप्टन शकील और तनवीर, तुम दोनों हॉल से बाहर निकलो और फिर बरामदे में पहुंचो। वहाँ कोने में सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए तुम तीसरी मंजिल पर आओ, कमरा नंबर 10 में फ़ौरन, इमरान ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा और वो दोनों हॉल से बाहर निकल कर आए। इमरान ने उनके निकलने के बाद दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। अब उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। स्क्रीन पर मंजर तब्दील होने लगे। फिर उसने कैप्टन शकील और तनवीर को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। वो साथ साथ स्क्रीन का डायल घुमा रहा था और फिर वो दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां वो नकाबपोश मौजूद था। उसने कैप्टन शकील और तनवीर को देखते ही मशीन गन सीधी कर दी। नंबर 3, इनको आने दो, इमरान ने बॉस के लहजे में हुक्म देते हुए कहा। इमरान उस नकाबपोश का नंबर आते हुए देख चुका था और उसकी आवाज़ सुनते ही नंबर 3 ने मशीन गन हटा ली और उन्हें रास्ता दे दिया। वो दोनों आगे बढ़ आए। फिर जैसे ही उन्होंने रूम के नंबर के बाहर बिछे हुए कालीन पर कदम रखा, एक साइड स्क्रीन पर उनका अक्स नजर आने लगा। इमरान ने एक बटन जिस पर डोर का लफ्ज़ लिखा हुआ था दबा दिया और दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। उनके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। इधर मशीन के पास आ जाओ, इमरान ने एक बटन दबाकर उन्हें कहा। अब उसकी आवाज़ दूसरी जगह नहीं सुनाई दे सकती थी। वो दोनों तेज़ तेज़ चलते हुए मशीन के करीब पहुंच गए। इमरान साहब, आप? कैप्टन शकील ने करीब पहुंचकर हैरत से इस नकाबपोश को देखा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ, मुझे भी X2 बनने का शौक़ हुआ है, इसलिए अब मैंने भी नकाब लगा लिया है, इमरान ने हंसते हुए कहा, जबकि तनवीर खामोश था। इमरान ने जिस तरह ऐन मौके पर दखल अंदाजी करके उनकी जान बचाई थी, वो उसके लिए हकीकतन इमरान के ममनून थे। कैप्टन शकील, अब इस बॉस को यहाँ से बाहर ले जाना है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए फर्श पर पड़े बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो यही है वो दरिंदा? कैप्टन शकील ने नफरत से बेहोश बॉस की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, यही वो मेहरबान है जो तुम दोनों को जिंदा जला रहे थे। अगर तनवीर जल जाता तो जूलिया बेचारी कुंवारी बेवा हो जाती, इमरान ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। इमरान यहाँ भी मजाक करने से बाज ना रहा था। इमरान साहब, मजाक छोड़िए, कैप्टन शकील ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान कैप्टन शकील और तनवीर की मौजूदा हालत पर हंस पड़ा। तनवीर, तुम्हारी जिसामत बॉस से मिलती जुलती है, तुम इसका लिबास खुद पहन लो और उसे अपना लिबास पहना दो, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। मेरा लिबास? तनवीर ने अपने झलसे हुए लिबास की तरफ देखते हुए कदरे तंजिया लहजे में कहा। जल्दी करो तनवीर, हम शदीद ख़तरे में हैं, कैप्टन शकील ने तनवीर से कहा और तनवीर ने झुककर बेहोश बॉस को उठाया और फिर उसे लेकर एक कोने में लगे हुए पर्दे के पीछे चला गया। आप यहाँ कैसे पहुँचे? कैप्टन शकील ने इमरान से पूछा। उसे इमरान के यहाँ पहुँचने पर हैरत हो रही थी। ये सब तुम्हारी जूलिया बाजी की मेहरबानी है, वरना आज तुम दोनों के इंतकाल का दिन था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन शकील मुस्कुराकर खामोश हो गया, क्योंकि ये तफसील पूछने का वक्त नहीं था। चंद लम्हों बाद तनवीर बॉस का लिबास और उसका नकाब बांधे पर्दे से बाहर आ गया। वेरी गुड, अब कैप्टन शकील तुम ऐसा करो कि बॉस को उठाकर बाहर ले आओ, इमरान ने कैप्टन शकील से कहा। चुनाचे उसने आगे बढ़कर बॉस को उठाकर पर्दे से बाहर ला डाला। वो एक गैर मुल्की था। इमरान ने उसके चेहरे को बखौर देखा और फिर वो समझ गया कि वो मेकअप में है। इमरान ने आगे बढ़कर कमरे में मौजूद अलमारी खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। अलमारी में नकाब मौजूद था। उसने एक नकाब निकालकर तनवीर की तरफ बढ़ा दिया। तनवीर, ये नकाब बॉस के चेहरे पर चढ़ा दो,
عمران نے نقاب تنویر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو تنویر نے باس کے چہرے پر وہ نقاب چڑھا دیا۔ اب اس کے لباس کا مسئلہ ہے، عمران نے پرتشویش نظروں سے جلے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، لیکن وہاں کوئی اور الماری نہیں تھی۔ کیا پردے کے پیچھے کوئی الماری ہے؟ عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہاں دیکھو، شاید کوئی لباس مل جائے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں مختلف لباس مل گئے۔ کیپٹن شکیل نے ایک سوٹ اٹھایا اور باہر لے آیا۔ اسے پہنا دو، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس جلے ہوئے لباس کے اوپر ہی وہ سوٹ بے ہوش باس کو پہنا دیا۔ تنویر، تم اپنا نقاب اتار کر مجھے دو اور یہ نقاب پہن لو، عمران نے اپنا نقاب اتار کر تنویر کو دیتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے نقاب آپس میں تبدیل کر لیے۔ کیپٹن شکیل، تم بھی لباس تبدیل کر دو، عمران نے کیپٹن شکیل کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل پردے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچھا ٹھہرو، ایک اور ترکیب کرتے ہیں، عمران نے ایک خیال کے تحت اسے روکتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا۔ میں نمبر 3 کو بلاتا ہوں، تم اسے بے ہوش کر لینا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر مشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مختلف بٹن دبانے کے بعد اسکرین پر نقاب پوش نمبر 3 نظر آ گیا۔ اس نے آواز والا بٹن پریس کر دیا۔ نمبر 3، تم نمبر 10 میں آؤ فوراً، عمران نے باس کے لہجے میں نمبر 3 کو حکم دیا، اور نمبر 3 آواز سن کر مڑا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دروازے کے سامنے موجود تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور نمبر 3 اندر آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی کیپٹن شکیل جو دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس نے اس پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے مار دیا، اور نمبر 3 کٹے ہوئے شیطیر کی مانند فرش پر گر پڑا۔ اس کے لیے ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا۔ اس کا لباس تم پہن لو، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل اسے اٹھا کر پردے کے پیچھے لے گیا۔ چند لمحوں بعد وہ نمبر 3 کا لباس پہنے باہر نکل آیا۔ اس نے نقاب بھی لگا رکھا تھا۔ اب تم باس کو اٹھاؤ اور کوٹھی سے باہر نکل جاؤ۔ کمپاؤنڈ میں ایک کار موجود ہے، اسے دانش منزل پہنچا دو، دیکھو احتیاط سے جانا، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش باس کو کاندھے پر لاد دیا۔ عمران نے دروازہ کھولنے والا بٹن دبایا اور وہ دونوں باس کو لے کر باہر نکل گئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے مشین پر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ منظر پر منظر تبدیل ہوتا چلا گیا، اور پھر یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ دونوں بغیر کسی مداخلت کے کار کے ذریعے کوٹھی سے باہر نکل گئے۔ عمران نے مشین بند کر دی۔ اب وہ قدرے مطمئن تھا، ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور اس گروپ کا سربراہ قبضے میں آ چکا تھا، اور اس سے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں۔ چنانچہ اب اس نے خود بھی وہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنایا کہ اچانک مشین سے سیٹی کی آوازیں نکلنے لگیں، اور ایک ڈائل پر 6 کا ہنسا تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ عمران ایک لمحے بغور مشین کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے اسی ڈائل کے نیچے لگا ہوا 6 نمبر پریس کر دیا۔ سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ ہیلو ہیلو وائٹ اسکارپین، اوور، ایک آواز مشین سے نکلنے لگی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہاں ٹرانسمیٹر فٹ ہے۔ یس وائٹ اسکارپین اسپیکنگ، اوور، عمران نے باس کے لہجے میں جواب دیا۔ نمبر 6 اسپیکنگ باس، اوور، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس نمبر 6 رپورٹ دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس غضب ہو گیا، وائٹ لائن والے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اوور، نمبر 6 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تصویر اور وائٹ لائن کا سن کر عمران بری طرح چونک پڑا۔ تفصیل بتاؤ، اوور، عمران نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ باس پوائنٹ نمبر 4 پر جہاں ہمارے ماہرین اس تصویر کا جائزہ لے رہے تھے، وائٹ لائن نے اچانک ریڈ کر دیا اور وہ وہاں سے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اوور، نمبر 6 کی آواز میں گھبراہٹ تھی، جیسے وہ باس کے غصے سے خوفزدہ ہو۔ عمران ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا کہ اب وہ کیا جواب دے، لیکن پھر اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور تو منہ دیکھتے رہے، اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس ان کا ریڈ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ کوئی سنبھل ہی نہ سکا۔ ہم نے مقابلہ کیا مگر ہمارے سب آدمی ختم ہو گئے، اوور، نمبر 6 کی خوف سے بھرپور آواز سنائی دی۔ ان کا تعاقب کیا گیا ہے، اوور، عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ یس باس، نمبر 3 ان کے تعاقب میں ہے، اوور، نمبر 6 نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں رہو، اور اگر کوئی مزید بات معلوم ہو تو مجھے فوراً رپورٹ دینا۔
اوور اینڈ آل۔ عمران نے اسے حکم دیا اور پھر بٹن آف کر دیا۔ اب وہ حیران تھا کہ یہ وائٹ لائن گروپ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تصویر کے لیے دو گروپ کام کر رہے ہیں، وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ اب پوائنٹ نمبر 4 کہاں ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا، اور وائٹ لائن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اس کا بھی اسے علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ فوراً وہاں سے نکل کر دانش منزل جائے اور باس سے تمام تفصیل معلوم کرے، کیونکہ اسے یقیناً علم ہوگا۔ چنانچہ اس نے نقاب ٹھیک کیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک خیال آ گیا اور وہ واپس اندر آ گیا۔ اس نے تمام کمرے کی الماریوں کی تلاشی لی اور پھر اسے ایک الماری سے مطلوبہ چیز مل گئی۔ یہ طاقتور ٹائم بم تھے۔ اس نے 2 بم اٹھائے اور پھر ان پر آدھے گھنٹے کا وقت سیٹ کر کے ان دونوں بموں کو مشین کے اندر ایک خالی کونے میں رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ کوٹھی کے لان میں پہنچا۔ اسے یوں نیچے آتے دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار بھوکلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف بھاگ پڑا۔ باس، کار نکالوں؟ چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں جلدی کرو، عمران نے کہا۔ اس کی ایک مشکل خود بخود حل ہو گئی اور پھر وہ چوکیدار برآمدے کی طرف بھاگا۔ برآمدے کے ایک ستون پر لگا ہوا بٹن دباتے ہی برآمدے کے نیچے تہہ خانے کا راستہ کھل گیا۔ یہ شاید خفیہ گیراج تھا۔ عمران حیران تھا کہ مجرموں نے کتنا وسیع انتظام کر رکھا ہے، اور پھر گیراج سے ایک سرخ رنگ کی کار باہر آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی چوکیدار تھا۔ کار قریب کھڑی کر کے وہ نیچے اتر آیا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے بھاگ کر پھاٹک کھولا اور پھر عمران کی کار تیزی سے پھاٹک سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اسے علم تھا کہ آدھے گھنٹے بعد اس مشین اور کم از کم آدھی بلڈنگ کے ٹکڑے ضرور اڑ جائیں گے۔ X2 کا فون ملتے ہی وقت ضائع کیے بغیر نعمانی سیدھا نیو مارکیٹ پہنچا۔ جب وہ ٹیکسی سے اترا تو اس نے دور سے جولیا کو ایک گلی میں اٹھتے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ جولیا کے پیچھے چل دیا۔ ریڈی میڈ میک اپ سے اس کی صورت میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ گلی میں مڑ کر جب وہ بلڈنگ کی پچھلی سڑک پر پہنچا تو اس نے جولیا کو ایک دروازے میں داخل ہوتے دیکھا۔ دروازے کے سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ نعمانی حیران تھا کہ جولیا اس دروازے میں کیوں داخل ہو گئی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ پھرتی سے ایک کھمبے کی آڑ میں ہو گیا۔ اس آدمی کے نکلنے کے بعد دروازہ بند ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ جولیا اندر رہ گئی ہے۔ وہ آدمی جو دروازے سے باہر نکلا تھا شاید بہت تیزی میں تھا۔ اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کار کا نمبر نعمانی کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ سڑک کے اختتام پر کار جب مین روڈ پر مڑ گئی تو نعمانی آگے بڑھا۔ اب وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ جولیا جو اس دروازے میں داخل ہوئی تھی وہ کہاں گئی۔ نعمانی نے دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ نعمانی حیران تھا کہ اب کیا کریں۔ ویسے اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ جولیا خطرے میں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑے ہو کر سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ عقبی دروازہ ہے، وہ سامنے والے دروازے سے داخل ہو کر صورتحال معلوم کرے۔ اس نے بلڈنگ کا اندازہ لگایا اور پھر وہ واپس گلی سے ہوتا ہوا دوبارہ مین روڈ پر آ گیا۔ اندازے کے تحت وہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر کپڑے کی ایک بڑی دکان کے سامنے جا کر وہ رک گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اسی دکان کا وہ عقبی دروازہ تھا۔ چند لمحے اندازہ لگا کر وہ دکان میں داخل ہو گیا۔ دکان میں گاہکوں کی تعداد کافی سے زیادہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں مینیجر کے آفس پر جم گئیں۔ نعمانی نے سوچا ضرور عقبی دروازے کا راستہ مینیجر کے آفس سے ہی جاتا ہوگا۔ وہ اس کاؤنٹر پر رک گیا جو مینیجر کے آفس کے بالکل قریب تھا۔ اس نے بس یوں ہی کپڑا دیکھنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ مینیجر کے آفس سے آنے والی کسی آواز کا منتظر تھا تاکہ صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکے، لیکن اندر قطعی سکون تھا۔ ذرہ برابر بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ چکرا گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مینیجر کے آفس میں داخل ہو کر دیکھے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ نپٹ لے گا، ورنہ مینیجر سے کسی کپڑے کے متعلق پوچھ کر واپس آ جائے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے پردہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔
اور دروازہ خود بخود پیچھے بند ہو گیا۔ ایک کرخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ ایک آواز سنائی دی تو نعمانی نے ریوالور نکال لیا۔ ویسے اسے خوشی تھی کہ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا، ورنہ دروازہ کھلنے اور اندر داخل ہونے پر ضرور کوئی متوجہ ہو جاتا، مگر شاید اندر کچھ ایسے حالات تھے کہ وہ اپنے کام میں مگن تھے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ جولیے کی آواز سنائی دی تو نعمانی نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک آدمی جولیا پر ریوالور تانے کھڑا تھا۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اس آدمی کی انگلی ٹریگر کے گرد بڑھتے دیکھی۔ نعمانی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ یقیناً جولیا کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ نعمانی نے پھرتی سے ریوالور سیدھا کیا اور پھر اس سے پہلے کہ اس آدمی کی انگلی کا ٹریگر پر دباؤ بڑھتا، اس نے گولی چلا دی۔ نعمانی کا نشانہ وہ ریوالور والا ہاتھ تھا اور نتیجے میں کمرہ ایک زوردار چینخ سے گونج اٹھا۔ نعمانی پردہ ہٹا کر آگے بڑھایا۔ اسے خطرہ تھا کہ گولی چلنے کی آواز سن کر کوئی اندر نہ آ جائے۔ ہاتھ اوپر کر لو، نعمانی نے انتہائی سخت لہجے میں اس آدمی کو حکم دیا تو وہ آدمی اپنا ہاتھ پکڑے کینہ توز نظروں سے نعمانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روئی کے پھائے لگے ہوئے تھے۔ جولیا نے نعمانی کو دیکھا تو اس نے جھپٹ وہ ریوالور اٹھا لیا جو مینیجر کے ہاتھ سے گرا تھا، جبکہ مینیجر نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب کیا کرنا ہے جولیا؟ جلدی کرو، کوئی اندر نہ آ جائے، نعمانی نے جولیا سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، کوئی اندر نہیں آئے گا، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، جولیا نے کہا تو نعمانی نے اطمینان کا سانس لیا۔ دروازے کی چٹخنی لگا دو تاکہ کوئی اتفاقاً اندر نہ آ جائے، جولیا نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا تو نعمانی نے آگے بڑھ کر دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ ہمارے دو ساتھی کہاں ہیں؟ جولیا نے مینیجر سے پوچھا۔ دو ساتھی؟ مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارے دو ساتھی جو یہاں آ کر گم ہو گئے ہیں، جولیا نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ نعمانی حیران تھا کہ کون سے ساتھی غائب ہوئے ہیں۔ اسے چونکہ کیس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، اس لیے اس کی حیرت بجا تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ نعمانی، اسے ہیڈ کوارٹر لے چلو، وہاں پوچھ گچھ ٹھیک رہے گی، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، نعمانی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ منہ دیوار کی طرف کر لو، جولیا نے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی نعمانی کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ مگر کیوں؟ مینیجر نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جلدی کرو، کیوں؟ کیا بعد میں کرنا، نعمانی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو مینیجر نے منہ دوسری طرف کر دیا۔ پھر نعمانی نے ریوالور کے دستے کا ایک بھرپور وار اس کی کھوپڑی پر کیا اور مینیجر کٹے ہوئے شیطیر کی مانند فرش پر آ گرا۔ ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا، وہ کم از کم 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر اس الماری کو دیکھنا شروع کر دیا جس کے گھومنے سے دروازہ نمودار ہوتا تھا، اور پھر اسے الماری کے ایک خانے کے کونے میں بٹن نظر آ گیا۔ جولیا نے بٹن دبایا تو وہ الماری گھومنا شروع ہو گئی اور اب وہاں دروازہ تھا۔ اسے اٹھا کر لے آؤ، جولیا نے نعمانی سے کہا تو نعمانی نے بے ہوش مینیجر کو کاندھے پر ڈال لیا اور پھر وہ اس سرنگ نما راستے میں چلنے لگے۔ پچھلے دروازے کے قریب پہنچ کر جولیا رک گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اس دروازے کے کھلنے کا میکینزم اس دروازے کے قریب ہی ہوگا۔ چنانچہ چند لمحوں کی چیکنگ کے بعد دروازے کے قریب دیوار پر ایک ہک مل گیا جس کے دبانے پر دروازہ کھل گیا اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔ اسے ٹیکسی پر لے چلتے ہیں، جولیا نے کہا۔ اور چارہ بھی کیا ہے، نعمانی نے جواب دیا، اور پھر وہ آگے سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ سڑک کے قریب نعمانی رک گیا جبکہ جولیا آگے بڑھی اور پھر جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نعمانی نے بے ہوش مینیجر کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور پھر خود بھی پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ جولیا آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو ڈرائیور، ورنہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو جولیا کی ہی بات پر ڈرائیور مطمئن ہو گیا۔ ہسپتال چلوں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، اسے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، جولیا نے جواب دیا اور پھر اسے دانش منزل کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھی اور پھر جلد ہی وہ دانش منزل پہنچ گئے۔ نعمانی نے مینیجر کو اٹھایا اور جولیا نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ اسے ڈارک روم میں لے چلو، دانش منزل میں داخل ہو کر جولیا نے نعمانی سے کہا
اور خود وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، سیٹی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور پھر اس میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ جولیا، یہ کسے لے آئی ہو؟ اوور۔